ان الدین عند اللہ الاسلام۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے ایمان ہے۔ سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے ایمان ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب، سن کے جانو دل میرا قربان ہے۔ ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب، جسم میں جب تک ہمارے جان ہے۔ انشاءاللہ بولو بھائی ذرا، ادب کرنے کا نہیں ہے کیا؟ تو وہی کہا جا رہا ہے اس میں، ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب، جسم میں جب تک ہمارے جان ہے۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، ماشاءاللہ بہترین انداز میں قاری صاحب نے تلاوت فرمائی، پھر اس کے بعد ایک نعت شریف بھی پڑھی گئی، اور ہمارے قاری صاحب کا مجھ بندہ ناچیز کو حکم ہوا کہ آپ بھی ایک نعت پڑھیں۔ اب میری آواز تو قاری صاحب کے جیسی اور نعت خواہ حضرات کے جیسی تو نہیں ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کو کچھ سنا سکوں۔ صرف حضرت قاری صاحب کا حکم ہوا اس لیے، ورنہ میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بس میری نگاہوں میں بس میری نگاہوں میں قصر شاہ عالی ہے، بس میری نگاہوں میں بس میری نگاہوں میں قصر شاہ عالی ہے، ان کا سبز گنبد ہے، ان کا سبز گنبد ہے، اور سنہری جالی ہے، ان کا سبز گنبد ہے، اور سنہری جالی ہے، ان کا سبز گنبد ہے۔ آپ کی تجلی سے ہر کوئی مجلا ہے، آپ کی تجلی سے آپ کی تجلی سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی،
ہمارے نبی کا نور۔ آپ کی تجلی سے ہر کوئی مجلا ہے، ذات مصطفیٰ کی بھی، ذات مصطفیٰ کی بھی روشنی نرالی ہے، ذات مصطفیٰ کی بھی روشنی نرالی ہے، ان کا سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، بس میری نگاہوں میں۔ اے حلیمہ دائی تو کتنی خوش مقدر ہے، اے حلیمہ دائی تو۔ حضرت دائی حلیمہ نے ہمارے نبی کو دودھ پلایا تھا نا، تقریباً 2 سال تک حضرت دائی حلیمہ نے ہمارے نبی کو دودھ پلایا، تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ اے حلیمہ دائی تو کتنی خوش مقدر ہے، تیری گود کا بچہ، تیری گود کا بچہ دو جہاں کا والی ہے، تیری گود کا بچہ دو جہاں کا والی ہے، بس میری نگاہوں میں۔ حضرت سمیہ نے راہ حق میں جان دے کر، حضرت سمیہ نے، حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہے، مردوں سے بھی پہلے حضرت سمیہ شہید ہوئی، یہ اعزاز ان کو حاصل ہے۔ تو حضرت سمیہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، حضرت سمیہ نے راہ حق میں جان دے کر، ساری ماؤں بہنوں کی، ساری ماؤں بہنوں کی آبرو بچا لی ہے، ساری ماؤں بہنوں کی آبرو بچا لی ہے، بس میری نگاہوں میں۔ امت محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا، امت محمد کی، امت محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا، کوئی ابو حنیفہ ہے، کوئی ابو حنیفہ ہے، اور کوئی غزالی ہے، کوئی ابو حنیفہ ہے، اور کوئی غزالی ہے، بس میری نگاہوں میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو یہ اس امت محمدیہ کی خاصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے ولیوں کو آپ کی امت میں پیدا فرمایا۔
بادہ کش بھی ساقی بھی، شاہ بھی کاری بھی، بادہ کش بھی ساقی بھی، بادہ کش بھی ساقی بھی، شاہ بھی کاری بھی، آپ کے دریچے کا، آپ کے دریچے کا ہر کوئی سوالی ہے، آپ کے دریچے کا ہر کوئی سوالی ہے، بس میری نگاہوں میں۔ یہ جو نعت لکھی ہے قاری احسان محسن صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور حضرت نابینا ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، نعت خواں ہیں، عالم ہیں، لیکن آنکھوں سے نابینا ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ تو حضرت نے خود اپنے بارے میں کہا، بے نصیب آنکھوں میں اشک پر ندامت ہے، بے نصیب آنکھوں میں، بے نصیب آنکھوں میں اشک پر ندامت ہے، کیونکہ دامن محسن، کیونکہ دامن محسن عاشقی سے خالی ہے، کیونکہ دامن محسن عاشقی سے خالی ہے، بس میری نگاہوں میں قصر شاہ عالی ہے، ان کا سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، ان کا سبز گنبد ہے۔ نہیں پانی دے لو خالی۔ نہیں بس کافی۔ کیا بھی بشاشت ہے، یعنی بیٹھ کر بیان سن سکتے ہیں؟ کتنی دیر سنیں گے جی؟ صبح تک صبح تک کرت ہوگا بعد جی۔ آرام سے فجر کے بعد سونا ہے۔ پڑوس ملک میں ایک نعرہ لگاتے ہیں، کوئی بیان کرنے والا آتا ہے تو اسے کہتے ہیں، قاضی سنیں گے تیری بات ساری رات ساری رات، قاضی سنیں گے تیری بات ساری رات ساری رات۔ تو انشاءاللہ میں ساری رات بیان نہیں کروں گا، جتنا ہو سکے جہاں تک ہو سکے جلدی بیان کر کے ختم کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد ایک کارروائی بھی ہے، اس کے بعد دعا بھی کرنی ہے، پھر اس کے بعد ساری رات ہمیں عبادتیں بھی کرنی ہیں۔ تو انشاءاللہ جتنا جلدی ہو سکے میں اتنا جلدی ختم کر دوں گا۔ دیکھیے ماشاءاللہ یہ قرآن پاک کی تکمیل کی مجلس ہے، قرآن پاک کی تکمیل کی مجلس ہے، بہت ہی بابرکت اور مقدس مجلس ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن کریم مکمل ہوتا ہے، پھر قرآن کریم کے مکمل ہونے کے بعد جو دعا بھی کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی برکت سے اس دعا کو قبول کرتا ہے، اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خادم رہے۔ کتنے سال؟ دودھ پیتے رہو اور توجہ میری طرف رکھو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کتنے سال ہمارے نبی کے خادم رہے؟ 10 سال ہمارے نبی کے خادم رہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی قرآن کریم مکمل فرماتے تو اپنے سارے گھر والوں کو جمع کرتے، اپنے اہل و عیال کو جمع کرتے اور سب کو جمع کر کے دعا فرماتے۔ 10 سال ہمارے نبی کی خدمت میں رہے ہوں تو سوچئے 10 سال میں ہمارے نبی کے خدمت میں رہ کر انہوں نے کیا کچھ نہیں سیکھا ہوگا، کیا کچھ نہیں دیکھا ہوگا، کیا کچھ نہیں جانا ہوگا۔ تو حضرت انس کا یہ معمول تھا کہ قرآن کریم کی تکمیل کے بعد سارے گھر والوں کو جمع کرتے اور دعا فرماتے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی قرآن کریم کی تکمیل کرتا ہے، قرآن کریم کو مکمل کرتا ہے، 4000 فرشتے، کتنے ہزار؟ بولو بھی ذرا، کتنے ہزار؟ 4000 فرشتے اس تکمیل کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ معمولی بات ہے، 4000 فرشتے قرآن پاک ختم کرنے والے کے لیے، تکمیل کرنے والے کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کریم کو مکمل کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں قرآن کریم مکمل ہوتا ہے، قرآن کریم کی تکمیل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس مجلس پر برستی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی سکینہ اس مجلس پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ مجلس بڑی ہی بابرکت مجلس ہے، بڑی ہی مقدس مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، اللہ تبارک و تعالی کی سکینہ اس مجلس پر نازل ہو رہی ہے، اس مجلس پر برس رہی ہے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے افضل نیکی کیا ہے؟ سب سے افضل نیکی کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حال مرتحل کرنے والا، حال مرتحل کرنے والا یہ سب سے بہترین نیکی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، حال مرتحل کا مطلب کیا ہے؟ حال مرتحل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو بندہ قرآن کریم شروع کرتا ہے اور سورۃ الناس پر پہنچتا ہے اور سورۃ الناس پہ پہنچ کر اسے نہیں روکتا بلکہ پھر شروع سے سورہ فاتحہ الف لام میم سے شروع کر دیتا ہے، یعنی قرآن کریم کو صرف سورۃ الناس پر، من الجنۃ والناس پر نہیں روکتا بلکہ پھر سے الف لام میم شروع کر دیتا ہے، الف لام میم شروع کر دیتا ہے، تو یہ حال مرتحل ہے اور یہ سب سے بہترین نیکی ہے اور یہ سب سے افضل نیکی ہے۔ اور آپ نے ابھی تراویح میں دیکھا کہ ہمارے قاری صاحب نے بھی آخری رکعت میں الف لام میم سے پھر شروع کر دیا اور اولئک مفلحون تک آپ نے مکمل کیا۔ تو کیا مطلب کہ قرآن کریم کو ہم نے صرف من الجنۃ والناس پر روک کر ختم نہیں کر دیا ہے بلکہ پھر سے ہم الف لام میم سے قرآن کریم کو پڑھیں گے، ہم اسے بند کر کے نہیں رکھیں گے، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو یہ سب سے افضل نیکی ہے۔ اور
اور گھروں میں بھی جو لوگ قرآن کریم مکمل کرتے ہیں یا مکمل کریں گے ان کو بھی من الجنت والناس پر پہنچ کر قرآن کریم بند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پھر سے الف لام میم سے شروع کر کے کچھ نہ کچھ 1 رکوع 2 رکوع پڑھ کے قرآن کریم کو بند کرنا چاہیے۔ یہ افضل نیکی ہے اور بہترین نیکی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر قرآن کریم دن میں ختم کیا جائے تو شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام میں قرآن کریم مکمل کیا جائے تو صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، آدمی صبح میں مکمل کرے، شام تک دعائے مغفرت، شام میں ختم کرے تو صبح تک دعائے مغفرت۔ اور کون دعا کر رہا ہے؟ میری دعا قبول ہونے میں شک ہے، آپ کی دعا قبول ہونے میں شک ہے، کسی اور کی دعا قبول ہونے میں شک ہے، ڈاؤٹ ہے۔ اللہ کے فرشتے، اللہ کی نورانی مخلوق دعا کرے، اس کے قبول ہونے میں کوئی ڈاؤٹ اور شک ہے؟ بولو بھائی، اللہ کے فرشتوں کے دعا کرنے میں اور اس کی قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ آج کل وہ مخنث لوگ جو چلتے ہیں نا، جو مذکر بھی نہیں ہوتے، مؤنث بھی نہیں ہوتے، درمیان کے ہوتے ہیں، مخنث جسے چھکا کہتے ہیں، وہ لوگ پیسے مانگنے کے لیے آتے ہیں اور لوگ ڈر کر ان کو پیسے دے دیتے ہیں۔ اور کئی لوگوں کی زبان سے میں نے سنا کہ اگر ان لوگوں کو پیسے نہ دیے جائیں تو یہ بد دعا کر دیتے ہیں، دعا کر دیتے ہیں، وہ قبول ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں اپنی زبان سے۔ تو ایک مخنث کے بارے میں، ایک چھکے کے بارے میں لوگوں کا یہ تصور ہے کہ اگر وہ بد دعا کر دے تو اس کی بد دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہ کے فرشتے اگر دعا کریں تو کیا وہ قبول نہیں ہوگی؟ حالانکہ مخنث کے بارے میں لوگ جو کہتے ہیں وہ غلط بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کی کسی آیت میں، کسی حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ چھکوں کی بد دعا قبول ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بس لوگوں نے اسے پھیلا دیا ہے، مشہور کر دیا ہے اور ڈر ڈر کر ان کو پیسے دیتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی بھی بھیک مانگنے والا ہے، کوئی بھی فقیر آئے، اسے پیسے دے دینا چاہیے۔ قرآن پاک میں سورہ ضحیٰ میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ نے فرمایا کہ کسی سائل کو مت جھڑکو، کسی سائل کو مت دھتکارو، بلکہ کچھ نہ کچھ اسے دے دیا کرو۔ اب وہ بھی مانگتے ہیں، دے دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، نہیں دیے وہ بد دعا کر دیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے فرشتے ختم قرآن کے موقع پر دعائے مغفرت کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ بہت ہی بابرکت اور مقدس مجلس ہے۔ اور کس کی مجلس ہے؟ قرآن پاک کی مجلس ہے۔ قرآن پاک یہ معمولی کتاب نہیں ہے۔ ہم لوگ جتنا زیادہ قرآن پاک کو ہلکے میں لیتے ہیں اور جتنا معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کی لاکھوں مرتبہ، کروڑوں مرتبہ قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن اتنی معمولی کتاب نہیں ہے۔ قرآن بہت بڑی کتاب ہے، قرآن بہت بڑی کتاب ہے، قرآن بہت اونچی کتاب ہے، قرآن بہت اعلیٰ کتاب ہے، قرآن بہت بالا کتاب ہے، قرآن بہت عرفہ کتاب ہے۔ قرآن کا مقام اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اتنی بڑی کتاب ہے، اللہ نے نازل کرنے سے پہلے پہاڑوں سے کہا، اے پہاڑوں، میں تمہارے اوپر قرآن کو نازل کرنا چاہتا ہوں، کیا تم قرآن کو لے لو گے؟ پہاڑوں نے کہا، پہاڑ کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں،
کتنی اونچائی پر ہوتے ہیں، کتنے مضبوط ہوتے ہیں۔ زمین ہل رہی تھی، اللہ نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ کر زمین کا ہلنا بند ہوا۔ اتنے مضبوط پہاڑ ہونے کے باوجود پہاڑوں نے عرض کیا، اے اللہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم قرآن کو لے سکیں، ہم قرآن نہیں اٹھا سکتے۔ پہاڑوں نے عذر کر دیا۔ اللہ نے سمندروں پر پیش کیا، اے سمندروں تمہارے اندر بڑی بڑی موجیں ہیں، بڑی بڑی طغیانی ہے، کیا تم قرآن کو لے لو گے؟ ساتھ سمندروں نے انکار کر دیا کہ ہم قرآن کو نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ نے آسمانوں پر پیش کیا، اللہ نے زمینوں پر پیش کیا، اللہ نے ہواؤں پر پیش کیا، اللہ نے فضاؤں پر پیش کیا کہ میں قرآن دوں گا، کیا تم قرآن لے لو گے؟ ہر کسی نے عذر پیش کر دیا کہ ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم لاچار ہیں، قرآن کو ہم نہیں اٹھا سکتے، قرآن کو ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اتنا مضبوط کلام، اتنا بھاری کلام، اتنا وزنی کلام، اتنا قیمتی کلام اللہ تبارک و تعالی نے ہم جیسے کمزوروں کو دیا، اور ہم لوگ بھی ڈائریکٹ اللہ کے قرآن کو اٹھا نہیں سکتے تھے، نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن اب ہم اٹھا رہے ہیں۔ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کیسے اٹھا رہے ہیں؟ سینوں میں محفوظ کیسے کر رہے ہیں؟ حضرات علماء نے لکھا ہے، اللہ کا قرآن جلالی ہے، اللہ کا قرآن جلالی ہے۔ اللہ کی جلالت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کا روب، اللہ کا دبدبہ، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی قرآن میں موجود ہے۔ تو ہم جیسے کمزور قرآن کو اٹھا نہیں سکتے تھے، تو اللہ نے کیا کیا؟ جلالی قرآن کو ہمارے نبی کے جمالی سینے پہ اتارا، ہمارے نبی کے جمالی سینے پہ اتارا، ہمارے نبی کے جمالی سینے میں، ہمارے نبی کے جمالی دل نے پہلے قرآن کو قبول کیا، پھر اس جمالی سینے سے گزر کر قرآن باہر آیا، تو ہم میں طاقت پیدا ہوئی کہ ہم نے قرآن کو اٹھایا۔ اگر ہمارے نبی کے جمالی سینے سے قرآن نہ گزرتا، اگر ہمارے نبی کے جمالی دل پر قرآن نہ اترتا، تو ہم جیسے کمزور بھی قرآن کو نہیں اٹھا سکتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے، ہمارے نبی کا صدقہ ہے، ہمارے نبی کا طفیل ہے کہ ہمارے نبی کی برکت سے ہم لوگ قرآن اٹھانے والے ہو گئے، قرآن پڑھنے والے ہو گئے، قرآن پڑھانے والے ہو گئے، قرآن سمجھنے والے ہو گئے، قرآن سمجھانے والے ہو گئے۔ بڑے بڑے لوگ تو دور کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اللہ کے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں۔ 5 سال کا بچہ حافظ قرآن، 6 سال کا بچہ حافظ قرآن، 8 سال کا بچہ حافظ قرآن، 10 سال کا بچہ حافظ قرآن۔ یہ اللہ کی قدرت اور ہمارے نبی کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ دیکھنے والے تو دیکھنے والے، نابینا قرآن کے حافظ، اندھے قرآن کے حافظ، بولنے والے تو بولنے والے، گنگے مکے قرآن کے حافظ، پیر والے تو پیر والے، لنگڑے قرآن کے حافظ، ہاتھ والے تو ہاتھ والے، لولے قرآن کے حافظ، صحت مند تو صحت مند، بیمار قرآن کے حافظ، مرد تو مرد، عورتیں قرآن کی حافظ، جوان تو جوان، بوڑھے قرآن کے حافظ۔ یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ قرآن کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ افریقہ کے اندر جس طرح ہمارے یہاں کتاب کی شکل میں، بک کی شکل میں قرآن موجود ہے، افریقہ میں کئی ایسے علاقے ہیں وہاں پیپر کا قرآن موجود نہیں ہے۔ وہ لوگ
لکڑیوں میں، درختوں کے پتیوں پر، پتھروں پر قرآن کریم کو لکھے ہوئے ہیں اور اسے پڑھ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہیں، اور اسے ہاتھ میں لے کر قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ وہ منظر دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر مانگے، بغیر پوچھے، بغیر سوال کیے کہ ہزاروں لاکھوں قرآن ہمیں دے دیے۔ مسجد میں دیکھو کتنے قرآن موجود ہیں، ہمارے ہر گھر کے اندر قرآن موجود ہے، ہمارے ہر مدرسے کے اندر قرآن موجود ہے، ہمارے ہر مکتب کے اندر قرآن موجود ہے، کئی حفاظ کے سینوں میں قرآن موجود ہے، اور وہاں کیا حال ہے؟ لکڑیوں میں قرآن لکھا ہوا ہے، پتھروں پر قرآن لکھا ہوا ہے، تختیوں پر قرآن لکھا ہوا ہے، اور اسے پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی دولت بغیر مانگے ہمیں عطا کر دی ہے، بغیر پوچھے عطا کر دی ہے۔ یاد رکھو جو مقام قرآن شریف کا ہے، اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائیں، تورات، انجیل، زبور، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، کسی کتاب کا وہ مقام نہیں، کسی کتاب کا وہ درجہ نہیں۔ وہ مقام ہے قرآن کا، وہ درجہ ہے قرآن کا۔ نبی آتے، نبی جاتے، ان کی کتاب بدل جاتی، ان کی کتاب تحریف ہو جاتی، اس کتاب میں گڑبڑی ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ آئے، حضرت موسیٰ جاتے ہی تورات کے اندر گڑبڑی ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ جاتے ہی انجیل میں گڑبڑی ہو گئی۔ حضرت داؤد آئے، حضرت داؤد جاتے ہی زبور کے اندر گڑبڑی ہو گئی، تغیر اور تبدل ہو گیا۔ قربان جائیں قرآن پاک کی ایک ایک آیت پر، قربان جائیں قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر، قربان جائیں قرآن کریم کے ایک ایک لفظ پر۔ 1450 سال سے آج تک قرآن کریم کا ایک آیت تو دور کی بات، ایک کلمہ تو دور کی بات، ایک جملہ تو دور کی بات، ایک حرف تو دور کی بات، ایک زبر نہیں بدلا، آج بھی نہیں بدلا، کل بھی نہیں بدلے گا، اور قیامت تلک نہیں بدلے گا۔ یہ اللہ کے قرآن کا معجزہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلنے والے، تحریف کرنے والے، ختم کرنے والے لاکھ کوششیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہر کوشش کو ناکام کرے گا، ہر کوشش کو ناکام کرے گا، ہر کوشش کو فیل کرے گا۔ ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، مٹانے والے مٹ جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کل بھی باقی تھا، اللہ کا قرآن آج بھی باقی ہے، انشاءاللہ قیامت تلک اللہ کا قرآن باقی رہے گا، باقی رہے گا۔ ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ کتنے لوگوں نے کوششیں، ہمارے نبی کے زمانے سے کوششیں ہو رہی ہیں قرآن کو مٹانے کے لیے۔ صحابہ کے زمانے میں کوششیں ہوئی، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں کوششیں ہوئی، ہر دور کے اندر قرآن کریم کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن آج تک الحمدللہ ایک حرف بھی قرآن کریم کا بدل نہیں سکے۔ وسیم رضوی کمبخت ملعون و مردود درمیان میں آیا تھا نا،
کہاں قرآن کریم کے اندر یہ آیتیں غلط ہیں، وہ آیتیں غلط ہیں، 26 آیتیں صحیح نہیں ہیں، قرآن کریم سے 26 آیتوں کو نکال دو۔ کیا ہوا انجام؟ کہیں نظر آ رہا ہے؟ کیا پتا ہے اس کا کیا ایڈریس ہے؟ ذرا بولو، کیا ہوا انجام؟ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ہمارے عمران بھائی بولے دیکھو، اس سے بھی بدتر انجام ہو گیا ہے۔ دھوبی کے کتے کی تھوڑی عزت ہوتی ہے، دھوبی کے گدھے کی کچھ عزت ہوتی ہے، وسیم رضوی کتے اور برے جانور سے بھی بدتر ہو گیا۔ جن لوگوں کے ساتھ مل کر، جن لوگوں کا تعاون کر کے اس نے قرآن پاک پہ انگلی اٹھائی تھی، آج ان لوگوں نے اسے تھوک کے پھینک دیا، ان لوگوں نے بھی باہر نکال دیا۔ ان لوگوں نے کہا جب تو مسلمانوں کا نہیں ہو سکا، تیرے دھرم کا نہیں ہو سکتا، ہمارا کیا حق ہوگا؟ جب تو ان کا نہیں ہوا تو ہمارا کہاں سے ہوگا؟ چل یہاں سے چل، نکال دیا۔ ایسے کئی وسیم رضوی پیدا ہوئے اور لاکھ کوششیں کی، اور آج تک الحمدللہ قرآن کریم باقی ہے، اور قیامت تلک یہ کوششیں ہوتی رہیں گی، اور اللہ تبارک و تعالی ہر کوشش کو ناکام کرتا رہے گا، ہر کوشش کو فیل کرتا رہے گا۔ ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کسی انسان نے نہیں لی ہے۔ اللہ کے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کسی انسان نے نہیں لی ہے، بلکہ انسانوں کو پیدا کرنے والے رب نے لی ہے، اللہ نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نازل کیا ہے، تم نے نازل نہیں کیا، ہم نے نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب اللہ حفاظت کرنے پر آئے، کون مائی کا لال اللہ کی حفاظت میں خلل ڈال سکتا ہے؟ اللہ کی حفاظت میں ٹانگ اڑا سکتا ہے؟ ٹانگ اڑائے گا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ خلل ڈالنے کی کوشش کرے گا، اس کا خلل ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کا قرآن باقی رہے گا۔ آپ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ سنا ہوگا، مشہور واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ۔ تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی میں گئے، تو ان بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ پہلے کے زمانے میں آج کی طرح ہوٹل نہیں ہوتے تھے، پہلے کے زمانے میں آج کی طرح ہوٹل نہیں ہوتے تھے، بلکہ مسافروں کو کھانا گاؤں والے کھلاتے تھے۔ لوگ انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی مسافر آئے ہم اس کو کھانا کھلائیں، کوئی مہمان آئے ہم اس کی مہمان نوازی کریں، لوگ انتظار میں رہتے تھے۔ ہوٹلوں کا سسٹم آج کے دور میں، پرانے زمانے میں، پرانے دور میں ہوٹلوں کا رواج نہیں تھا، لوگ مہمان نوازی کرتے تھے، لوگ کھانا کھلاتے تھے۔ تو ایک بستی میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر گئے اور ان لوگوں سے کھانا مانگا، تو ان بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں دیں گے۔ اور اس بستی کا نام تھا انطاکیہ، اس بستی کا نام کیا تھا؟ انطاکیہ، اور آج بھی وہ بستی ہے، آج بھی وہ بستی ہے۔ تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کو چونکہ کھانا دینے سے انکار کر دیا، اور وہ واقعہ اللہ نے قرآن کے 15ویں پارے میں بیان کیا ہے سورہ کہف کے اندر کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان لوگوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، کھانا نہیں دیا۔ تو ہمارے نبی کے زمانے میں وہ بستی والے، وہ بستی آج بھی موجود ہے، تو وہ پرانے لوگ ختم ہو گئے، لیکن ان کی نسلیں نسل در نسل، پیڑھی در پیڑھی آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں۔ تو ان بستی والوں نے جو ہمارے نبی کے زمانے میں تھے، ہمارے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ،
ہماری بستی والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ ہمارے نبی کے زمانے میں ان کی نسلیں آئیں اور ہمارے نبی سے کہا کہ ہماری بستی والوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کو کھانا دینے سے انکار کر دیا تھا، ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور آج تک وہ قرآن میں موجود ہے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، فَأَبَوْا کا مطلب انکار کر دیا کھانا دینے سے، مہمان نوازی کرنے سے۔ تو ہم یہ سارے بستی والے آپ کے پاس آئے ہیں، یہ قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا، اور جب جب یہ جملہ پڑھا جائے گا کہ فَأَبَوْا، انہوں نے انکار کر دیا، تو ہماری شرمندگی ہے، ہماری ذلت ہے، ہماری رسوائی ہے۔ تو ہم یہ سارے بستی والے آپ کے پاس آئے ہیں اور ایک گزارش کرتے ہیں، ایک درخواست کرتے ہیں، ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ جو چاہیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ جو مانگتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، صرف اس با کو تا بنا دو، صرف اس با کو تا بنا دو۔ فَأَبَوْا کو فَأَتَوْا کر دو۔ اتو کا معنی مہمان نوازی کی، کھانا دیا۔ ابو کا معنی کھانا نہیں دیا، انکار کر دیا۔ صرف با کو تا بنا دو، ہم جو چاہیں وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر! سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن کی فصاحت دیکھیے، قرآن کی بلاغت دیکھیے، قرآن کی روح دیکھیے۔ صرف ایک ایک لفظ سے ترجمہ بدل جاتا ہے، معنی بدل جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی کے زمانے میں وہ ساری بستی والے، انطاکیہ والے ہمارے نبی کے پاس آئے اور کہا صرف با کو تا کر دیجئے، ہم آپ کے احسان مند رہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا قرآن کو بدلنا میرے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، قرآن کو بدلنا میرے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رب ذوالجلال کی کتاب ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو 1450 سال سے انطاکیہ بستی والے ایک با کو تا نہیں بنا سکے، ایک با کو تا نہیں بنا سکے۔ تو مجھے بتائیے قیامت تلک اور بھی بہت سارے آئیں گے، کیا وہ اس قرآن کو ختم کر سکیں گے؟ الف سے یا تک کو ختم کر سکیں گے؟ سورہ فاتحہ سے سورۃ الناس تک جتنی صورتیں ہیں، کسی صورت کو ختم کر سکیں گے؟ ہرگز ختم نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی کتاب، اتنی اونچی کتاب، اتنی اعلیٰ کتاب، اتنی عرفہ کتاب بغیر مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، تو اس کی قدر کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ بولو بھائی، قدر کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اس کی عزت کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اس کی عظمت کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اس کا ادب کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ضرور کرنا ہے۔ قرآن کریم کا ادب کیا ہے؟ قرآن کریم کی قدر کیا ہے؟ قرآن پاک کو سیکھنا، سمجھنا، قرآن پاک کو پڑھنا اور پڑھانا، قرآن کریم کو پھیلانا، یہ قرآن کریم کی قدر ہے، قرآن کریم کا ادب ہے۔ سال میں کم سے کم ایک مرتبہ قرآن کریم کو مکمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اس لیے تراویح پر جو زور دیا جاتا ہے، کیوں زور دیا جاتا ہے؟ کہ جو لوگ قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے، کم سے کم سال میں ایک مرتبہ تراویح میں قرآن کریم سن لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو وہ ثواب دے دے گا۔ اس لیے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا جو ثواب ہے وہی ثواب سننے کا بھی ہے۔ قرآن کریم کو جو ثواب پڑھنے کا ہے وہی ثواب سننے کا بھی ہے۔ اس لیے تراویح کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ کم سے کم تراویح میں قرآن سن کر تمہارے اوپر جو ایک فرض ہے اس فرض کو ادا کر دو، اس فرض کو ادا کر دو۔ اور آج جو ہے صرف قرآن کریم مکمل ہوا ہے، صرف قرآن کریم مکمل ہوا ہے، تراویح مکمل نہیں ہوئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ صرف قرآن کریم ختم ہوا ہے، آج تراویح ختم نہیں ہوئی۔ تراویح آخری رمضان تک پڑھنی ہے،
رمضان کا چاند دیکھ کر تراویح شروع کرنی ہے اور شوال کا چاند دیکھ کر تراویح چھوڑنی ہے۔ یہ مسئلہ سمجھیں، عید کا چاند دیکھ کر تراویح کو رکانا ہے، اس سے پہلے تراویح کو چھوڑ نہیں سکتے اور کوئی عذر بھی پیش نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اب 10-15 منٹ میں بات ختم کر دوں گا، یا ابھی ختم کر دوں؟ تو صرف 10-15 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ تو قرآن کریم بہت ہی بڑی اور بہت ہی اہم کتاب ہے۔ اس کتاب کی عظمت، اس کتاب کی فضیلت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی برکت سے کئی لوگوں کے مسائل کو حل کر دیے ہیں، کئی لوگوں کی پریشانیوں کو ختم کر دیا ہے۔ اس دور کے بہت بڑے عالم دین، بڑے باپ کی بڑی اولاد حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب حضرت فرماتے ہیں، جب تک یہ امت قرآن پاک کو نہیں تھامے گی، قرآن پاک کو نہیں پڑھے گی، قرآن پاک کو نہیں سمجھے گی، قرآن پاک پر عمل نہیں کرے گی، تب تک اس امت کے مسئلے حل نہیں ہوں گے، اس امت کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے مسائل کا حل قرآن میں رکھا ہے، اس امت کی پریشانیوں کا حل قرآن میں رکھا ہے، اس امت کی تکلیفوں کا حل قرآن میں رکھا ہے، اس امت کی مصیبتوں کا حل قرآن میں رکھا ہے۔ تمام مسائل کا حل اللہ نے قرآن کے اندر رکھا ہے۔ اور آپ حیرت کریں گے، حضرت اپنی واچ دیکھ کر فرماتے ہیں کہ ابھی اس وقت جو ٹائم ہو رہا ہے، اس وقت کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کس لیے ہوگا، وہ سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ٹائم دیکھ کر بولتے ہیں۔ اب جیسا 12 بج رہے ہیں تو 12 بجے کنکا پورا میں مسجد فاروقیہ میں کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، سب قرآن میں موجود ہے۔ لیکن اسے سمجھنے والے دل چاہیے، سمجھنے والے دماغ چاہیے، سمجھنے والی وہ سوچ اور عقل چاہیے، انہی کو وہ سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اس قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے کئی لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں، کئی لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں، شیخ یمانی طاطوسی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ نابینا ہو گئے تھے، اندھے ہو گئے تھے، تو ان کا خادم ان کے کمرے میں گیا تو وہ قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو نابینا ہیں، اندھے ہیں، اور قرآن کریم ہاتھ میں لے کر دیکھ کر پڑھ رہے ہیں جیسے کوئی دیکھنے والا پڑھتا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو اس خادم نے شیخ یمانی طاطوسی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت آپ تو نابینا ہیں، اندھے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ آپ قرآن دیکھ کر پڑھ رہے ہیں۔ حضرت نے کہا، یہ ایک راز ہے، میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا، آج تجھے کسی طرح معلوم ہو گیا، میں تجھے راز کے طور پر بتا رہا ہوں، تو بھی کسی کو نہ بتانا۔ میں اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا، تو مجھے دنیا کو دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھنے کی کوئی تمنا نہیں، بس میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں کچھ نہیں دیکھنا چاہتا، تو نے مجھے اندھا کر دیا، نابینا کر دیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، اے اللہ صرف تیرا قرآن پڑھنے کے لیے، تیرا کلام پڑھنے کے لیے، تیری کتاب پڑھنے کے لیے مجھے یہ آنکھیں دے دے، مجھے بینائی دے دے۔ حضرت فرماتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، جب بھی میں قرآن کھولتا ہوں میری آنکھیں واپس آ جاتی ہیں، جیسا ہی قرآن بند کرتا ہوں میری آنکھیں چلی جاتی ہیں۔ معمولی کتاب ہے، آج ہم نے کتنا ہلکے میں لے رکھا ہے اللہ کے قرآن۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں عاجزانہ، مؤدبانہ، مخلصانہ گزارش کرتا ہوں آپ حضرات سے، اللہ کے قرآن کو معمولی نہ سمجھیں،
اللہ کے قرآن کو معمولی نہ سمجھیں، گھروں میں قرآن کو رکھ کر اسے گرد آلود، غبار آلود، دھول آلود اللہ کے لیے نہ کریں، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کا یہ قرآن جہاں بہت سارے لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا سفارش کر کے، شفاعت کر کے، وہیں اللہ کا قرآن بہت سارے لوگوں کو جہنم میں بھی لے کر جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن جنت میں بھی لے کر جاتا ہے، قرآن جہنم میں بھی لے کر جاتا ہے۔ تو جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، قرآن پھیلاتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن کل قیامت کے دن جنت میں لے کر جائے گا۔ اور جو لوگ قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں، سال سال گزر جاتا ہے، اللہ کے قرآن کو کھولتے بھی نہیں، یہی اللہ کا قرآن کل قیامت کے دن جہنم میں لے کر جائے گا، جہنم میں لے کر جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ کے قرآن کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اگر پڑھنا نہیں آتا، جائیے امام صاحب کے پاس، جائیے مؤذن صاحب کے پاس، جائیے حافظ صاحب کے پاس، تعلیم بالغان میں داخلہ لیں، ایک آیت روزانہ سیکھیں، انشاءاللہ تعالی پورے سال کے اندر کئی آیتیں آپ سیکھ جائیں گے، بہت کچھ قرآن آپ سیکھ جائیں گے۔ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دل ویران گھر کی طرح ہے، بھوت حویلی ہے جس گھر میں، جس دل میں اللہ کا قرآن نہ ہو، اللہ کا قرآن نہ ہو۔ تو کم سے کم کوشش کریں، انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم تعلیم بالغان بھی شروع کریں گے، باقاعدہ ذمہ داروں سے مشورہ کر کے اس کا ایک نظام بنائیں گے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، شادی شدہ افراد کے لیے، سب کے لیے نظام بنائیں گے۔ تو آپ حضرات اس میں داخلہ لیں اور قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کریں، کوشش کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر قرآن آپ نہ بھی سیکھے اور آپ کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ نے سیکھنے کی کوشش کی تھی، داخلہ آپ نے لے لیا تھا، کل قیامت کے دن اللہ آپ کو اٹھائے گا، آپ کی زبان سے قرآن جاری ہوگا، آپ کی زبان سے قرآن جاری ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، معلوم ہے نا جنید بغدادی۔ حضرت جنید بغدادی کو اچانک خواب میں کسی نے آ کر کہا کہ اے جنید بغدادی، فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ اسے غسل دو، کفن دو اور اس کی نماز جنازہ پڑھو اور اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کرو۔ کسے کہا گیا؟ حضرت جنید بغدادی کو، بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی۔ حضرت جنید بغدادی فوراً اٹھے اور جا کر دیکھا تو ایک ان پڑھ گوار انتقال ہو گیا ہے، کچھ پڑھنا نہیں آتا اسے، ان پڑھ ہے، گوار ہے، لیکن انتقال ہو گیا ہے۔ تو حضرت نے خیر غسل دیا، کفن دیا، نماز جنازہ پڑھی اور اسے لے جا کر دفن کر دیا۔ اور دوسرے دن خواب میں دیکھا تو جنت کے مزے لوٹ رہا ہے۔ حضرت کو سمجھ میں نہیں آیا آخر یہ ہے کون کہ مجھے کہا گیا غسل دو، کفن دو، نماز جنازہ پڑھو، اپنے ہاتھوں سے دفن کرو۔ حضرت جنید بغدادی اس کے گھر کو گئے اور جا کر گھر والوں سے معلوم کیا تمہارا شوہر کیا کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے حکم دیا گیا اور وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، آخر وہ کون سا عمل کرتا تھا، کون سی دعا پڑھتا تھا، کون سا وظیفہ پڑھتا تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ گھر والوں نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کے قابل ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے اور ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ ان کے گھر والوں نے کہا میرا شوہر ایک نمبر کا ان پڑھ گوار جاہل تھا، اسے کچھ نہیں آتا تھا، کچھ بھی نہیں آتا تھا، لیکن میرے شوہر کی عادت تھی کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد گھر کو آتا، اللہ کا قرآن اٹھاتا، اسے چومتا، اسے بوسہ دیتا اور قرآن کھول کر ہر لائن پر انگلی پھیرتا
اور ہر لائن پر انگلی پھیرنے کے بعد کہتا اللہ نے سچ کہا ہے، دوسری انگلی پر دوسری لائن پر انگلی پھیرتا پھر کہتا اللہ نے سچ کہا ہے، تیسری لائن پر انگلی پھیرتا پھر کہتا اللہ نے سچ کہا ہے۔ اس طرح روزانہ اس کا معمول تھا، آتا قرآن کھولتا، قرآن کی سطروں پر قرآن کی لائنوں پر انگلی پھیرتا اور کہتا کہ اللہ نے سچ کہا ہے، اللہ نے سچ کہا ہے۔ بس اس کا یہی عمل تھا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے وقت کے ولی کامل، وقت کے غوث، وقت کے ابدال، وقت کے قطب، وقت کے پیر کو، وقت کے عالم کو اللہ نے حکم دیا، جاؤ جاؤ، یہ میرا عاشق ہے، یہ قرآن کا محبوب ہے، اسے تم غسل دینا، اسے تم کفن دینا، اسے تم دفن کرنا، اس کی جنازہ تم پڑھنا۔ اللہ نے حضرت جنید بغدادی کو کہا۔ قرآن کی سطروں پر انگلی پھیرنے والے کا یہ حال ہے۔ اگر قرآن کی سطروں کو پڑھا جائے، قرآن کی سطروں کو سمجھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ کیا نہیں دے گا۔ تو آپ سے میری گزارش ہے، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھائیں، قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں اور قرآن پھیلائیں۔ سب حضرات کریں گے؟ اللہ سب کو عمل کی توفیق دے۔ آج کی جو رات ہے بڑی ہی بابرکت اور مقدس رات ہے۔ آج کی رات اللہ کے لیے ضائع نہ کریں۔ کھیل تماشوں میں، ہوٹلوں کے پاس، سرکلوں میں، غیبت کرنے میں، چغلی کرنے میں، دنیا کی باتیں کرنے میں ہرگز نہ گزاریں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، یہ جتنی طاق راتیں آتی ہیں یا مقدس راتیں آتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان میں جاگنا ضروری ہے، فجر تک جاگنا ضروری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جاگنے کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ آپ جتنی دیر جاگ کر عبادت کر سکتے ہیں عبادت کریں، نیند آ رہی ہو سو جائیں، تہجد میں اٹھیں، تہجد پڑھیں، سحری کریں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، یہ سنت ہے، یہ افضل ہے۔ جاگنا بھئی رات میں جاگنا، اب مسجد میں نیند آ رہی ہے، گھر میں نیند آ رہی، تو اب ہوٹلوں کے پاس چلے گئے، سرکلوں میں چلے گئے، ادھر ادھر چلے گئے، شیواجی نگر کو چلے گئے، جی میسور چلے گئے اور وہاں جا کر گھوم گھوم کر رات جاگ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ثواب ملنے کے بجائے گناہ ملے گا۔ تو آپ کے بس میں، آپ کی طاقت میں جتنا جاگ کر آپ عبادت کر سکتے ہیں اتنی عبادت کریں۔ نیند آ رہی ہو سو جائیں، تہجد میں اٹھیں، تہجد پڑھیں، سحری کریں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، یہی سنت ہے اور یہی افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں، حضرات صحابہ نے پوری زندگی میں کبھی بھی طاق راتیں اجتماعی طور پر مسجدوں میں نہیں منائیں۔ میں نے گھنٹوں گھنٹوں رات بھر کئی کتابیں کھنگال ڈالی، بڑی بڑی فتوے کی کتابیں میں نے کھنگال ڈالی، ایک دلیل نہیں ملی، ایک گنجائش نہیں ملی۔ تاخراتوں میں انفرادی طور پر اپنے گھروں میں بیوی بچوں کے ساتھ عبادت کرنا یہ سنت ہے اور یہی افضل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی مسجد میں آ کر عبادت نہیں کی تاخراتوں میں، صرف فرض نماز کے لیے آتے تھے، جمعہ کے لیے آتے تھے، پھر اپنے گھر کو چلے جاتے تھے، اپنے گھر میں عبادت کرتے تھے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی اللہ کے نبی کا گھر کیسا تھا؟ ہماری طرح ایئر کنڈیشن نہیں تھا، ہماری طرح لمبا چوڑا گھر نہیں تھا، بالکل چھوٹا سا گھر۔ اللہ کے نبی سجدہ کریں، امی جان حضرت عائشہ کو پاؤں لمبے کرنے نہ ملے۔ اللہ کے نبی سجدہ کرتے، امی جان حضرت عائشہ اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی، پھر اللہ کے نبی سجدہ کرتے۔ اتنا چھوٹا گھر اور اتنی تنگی کے ساتھ اللہ کے نبی گھر میں عبادت کر رہے ہیں۔ اور آپ آج تو ماشاءاللہ ہمارے کتنے اچھے اچھے گھر ہیں، پنکھا ہے، اے سی ہے، سب کچھ ہے، وہ چھوڑ چھاڑ کر ہم اجتماعی عبادت کی چکر میں رہتے ہیں۔ تو اجتماعی عبادت کرنا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اپنے گھروں میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ آپ عبادت کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا۔ کیا مطلب؟ قبرستان میں کوئی نماز پڑھتا ہے؟
بولو بھائی، قبرستان میں کوئی نماز پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا۔ اور قبرستان میں اگر کوئی نماز پڑھے گا اس کی نماز بھی نہیں ہوگی اور اسے گناہ ملے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ اپنے گھروں کے اندر نمازیں پڑھا کرو، اپنے گھروں کے اندر عبادتیں کیا کرو۔ آپ جا کر گھر میں نماز پڑھیں گے، آپ کی بیوی دیکھے گی، آپ کے بچے دیکھیں گے، ان کو بھی شوق ہوگا اور وہ بھی عبادت کریں گے۔ تو سارے حضرات یہ کوشش کریں گے گھروں میں جا کر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ عبادت کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے اتنی عبادت کریں۔ اور آج شب قدر ہے، بولو بھائی ہے کیا؟ کون بولے سو؟ شب قدر کب ہے کسی کو معلوم نہیں، شب قدر کب ہے کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ رمضان کے آخری عشرے میں 5 تاخراتوں میں کسی بھی تاخرات میں شب قدر آ سکتی ہے۔ پہلی میں بھی آ سکتی ہے، دوسری میں بھی آ سکتی ہے، تیسری میں بھی آ سکتی ہے، چوتھی اور 5ویں میں بھی آ سکتی ہے۔ شب قدر کون سی تاخرات میں ہے کسی کو معلوم نہیں، اس لیے کہا جاتا ہے ہر تاخرات میں عبادت کر لیں گے تو انشاءاللہ شب قدر مل جائے گی، اور اعتکاف کرنے والوں کو تو ضرور مل جائے گی، اس لیے کہ اعتکاف کرنے والوں کا سونا بھی عبادت ہے، اعتکاف کرنے والوں کا سونا بھی عبادت میں شامل ہے۔ تو اعتکاف کرنے والوں کو شب قدر مل جائے گی۔ تو آج کی رات اللہ ہی جانتا ہے، شب قدر ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہو جائے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا شب قدر میں ایک دعا کرنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ایک لائن کی دعا ہے، ذرا میرے ساتھ آپ بھی بولو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر شب قدر آج ہو تو نبی کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ تو دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر، سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا